السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ہوپ آپ صحت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل الگ کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئے ہیں۔ آئی ہوپ آپ اس کہانی کو ضرور انجوائے کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں آئیے سنتے ہیں ناول اندیکھی وجود ایپیسوڈ نمبر 1۔ وہ سب اپنے زندگی میں بہت زیادہ خوش تھے۔ ایک دن احسان صاحب کا انتقال ہو گیا اور سکینہ بیگم زارا کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ بیٹی کی بیوہ ہونے کے غم سے سرور صاحب چل بسے اور اس کے کچھ سال بعد روزینہ بیگم بھی چل بسی۔ وقت گزرتا گیا اور سب بہتر ہوتا گیا۔ احمد صاحب نے اپنے بیٹے سمیر کا رشتہ زارا سے طے کر دیا اور کچھ سال بعد ان کی شادی بھی کر دی۔ وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے۔ اس دن وہ سکون سے سوئے ہوئے تھے۔ یہ سکون صرف کچھ دن تک ہی تھے۔ کچھ دن بعد احمد صاحب روزینہ بیگم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ بہت برا ہوا۔ وہ اس ایکسیڈنٹ میں اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اس خبر نے سکینہ بیگم کے سر پر غموں کا پہاڑ توڑا۔ ماں باپ، شوہر، بھائی اور بھابھی سبھی جل بسے۔ ہمت تھی ان کی جو اب تک جی رہی تھی۔ وقت ہر چیز کا مرہم ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ زخم بھی بڑھتا گیا۔ پھر سمیر کا ٹرانسفر اسلام آباد میں ہو گیا۔ وہ سکینہ بیگم کے ساتھ ساتھ اور زارا کو لے کر وہاں سیٹل ہو گیا۔ آفس کی طرف سے انہیں ایک کاٹیج ملا۔ جن کے شفٹ ہونے کے ایک ہفتے بعد زارا کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے، جسے زارا نظر انداز کرتی ہی جا رہی تھی، لیکن وہ غلطی اس کی بہت ہی بڑی غلطی تھی۔ واہ سمیر، اتنی زبردست اور امیزنگ جگہ ہے، زارا نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں، جتنی حسین یہ جگہ ہے یہاں اتنے ہی حسین جانور بھی تو ہیں۔ بی کیئرفل، اگر ان کا ناشتہ نہیں بننا ہے تو جلدی اندر چلو۔ میں نہیں چاہتا میری خوبصورت بیوی ان جانوروں کا ناشتہ بنے۔ امین نے سامان اندر لے جاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ زارا ہنستے ہوئے کاٹیج کے اندر چلی گئی۔ ارے، یہ سب تو بہت گندا ہو رہا ہے، زارا نے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کاٹیج کا؟ ہاں بھائی، تو ظاہر سی بات ہے، اتنے سالوں سے بند ہے، صاف تو ہونے سے رہا۔ میر آ کر زارا کے پاس کھڑا ہوا۔ زارا نے اپنا دوپٹہ اپنی کمر کے پاس باندھ دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ سمیر نے پوچھا۔ زارا نے جواب نہیں دیا۔ اس جگہ کو رہنے کے قابل بنا رہی ہوں۔ ہاں، تم امی کو کہنا کہ ابھی گاڑی سے نہ اترے، انہیں دست سے بہت ہی زیادہ الرجی ہے، زارا نے کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اف، زارا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہو گئی تمہاری صفائی؟ سکینہ بیگم نے پوچھا۔ زارا نے جواب دیا۔ نہیں امی، ابھی تو پوری نہیں ہوئی، لیکن آپ کے لیے کمرہ صاف کر دیا ہے، آپ آرام کر لیں۔ اچھا، وہ سمیر کہاں چلا گیا ہے؟ سکینہ بیگم نے پوچھا۔ زارا نے بتایا، امی وہ بازار سے کچھ ضروری سامان لینے گئے ہیں۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، اب تک کیوں نہیں آیا؟ تم کال کر کے پوچھو، سکینہ بیگم نے پریشانی سے بولی۔ امی، یہاں سے بازار بہت ہی زیادہ دور ہے اور ساتھ میں سگنل کا بھی بہت پرابلم ہے، زارا بولی۔ ارے یہ سمیر ہمیں کیسی جگہ لے کر آیا ہے، سکینہ بیگم نے کہا۔ امی، اتنی پیاری جگہ تو ہے، دیکھیے نا، ہر جگہ ہریالی ہریالی ہے، میرا تو کب سے خواب تھا کہ میں کسی ایسی جگہ رہوں، زارا پرجوشی سے بولی۔ یہ بھی کوئی جگہ ہے؟ شہر سے نکلو، یہاں آؤ تو دیکھو کہ ہر جگہ صرف جنگل ہی جنگل ہے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، سکینہ بیگم نے منہ مناتے ہوئے کہا۔ امی، یہی تو خاصیت ہے اس جگہ کی، ہر طرف دیکھے کتنا سکون ہے، زارا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ جی، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ سمیر لانچ میں آتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، کچھ نہیں، بس آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، زارا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلے امی، کھانا کھا لیتے ہیں، پھر آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لیں، زارا نے سمیر کے ہاتھ سے سامان لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، سکینہ بیگم نے جواب میں بولا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چل دیے۔ دسمبر کی سرد راتوں میں چاند بادلوں میں اور چھپا ہوا تھا، ہر کوئی اپنے بستر پر سکون سے سو رہا تھا۔ رات کی خاموشی عروج پر تھی۔ اچانک اس خاموشی میں آتش پیدا ہوئی اور کسی کی رونے کی آواز پر ان کی آنکھیں کھلی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ سارا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آس پاس نگاہیں دوڑائی تو کمرہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔
نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کیا تو کمرے کے کچھ حصے تھوڑے سے روشن ہونے لگے۔ آواز اب بھی مسلسل آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی، کھڑکی کو کھول کر اس نے باہر جھانکا۔ یہ کون ہے؟ درخت کے پاس اسے کسی کا وجود محسوس ہوا۔ ہمت کر کے وہ نیچے چلی گئی۔ لان میں پہنچ کر وہ درخت کی جانب اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔ کون ہو سکتی ہے یہ لڑکی؟ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہوگی؟ یہ رو کیوں رہی ہے؟ میں پوچھتی ہوں اس سے۔ اسے اس کے بارے میں جاننے کا تجسس ہوا۔ یہ تجسس اسے اس کے پاس لے گیا۔ کون ہو تم اور کیوں رو رہی ہو؟ درخت کے پاس پہنچ کر اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے اور گھٹنوں کو سر کو دبائے بیٹھی ہوئی تھی، رو ہی جا رہی تھی۔ جواباً اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک زوردار چھینک کے ساتھ وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ کہ بے ہوش ہوتے ہی وہ لڑکی زور سے ہنسی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ زارا! یہ آواز سکینہ بیگم کی تھی اور اس کے کانوں تک جا پہنچی۔ زارا یہ سن کر اٹھ کر چونک کر بیٹھ گئی۔ زارا بیٹا، کیا تم ٹھیک تو ہو نا؟ سکینہ بیگم نے پریشانی میں اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سمیر کہاں ہے؟ زارا نے ایک ساتھ اتنے سارے سوال پوچھ ڈالے۔ سمیر تو ڈاکٹر کو چھوڑنے گیا ہے۔ کیوں؟ امی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سکینہ بیگم نے جواب دیا۔ میں تو ٹھیک ہوں زارا میری جان، لیکن تمہیں کیا ہوا تھا؟ تم ہمیں صبح لان میں بے ہوش پڑی ملی تھی۔ تم کیا کرنے گئی تھی لان میں؟ سکینہ بیگم نے پوچھا۔ میں لان میں؟ زارا نے اپنے دماغ پر بہت زیادہ زور دیا لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں آیا۔ ہاں، سکینہ بیگم بولی۔ امی مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہے۔ نے اپنا سر تھام لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو، تم آرام کرو، سکینہ بیگم نے اسے لیٹاتے ہوئے کہا۔ لیکن امی، زارا نے کچھ کہنا چاہا لیکن سکینہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے لٹا کر اس لائٹ آف کر کے کمرے سے چلی گئی۔ میں آخر لان میں پہنچی کیسے؟ زارا ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی کہ کھڑکی کے پاس کوئی پردے کے پاس سایہ نمودار ہوا اور پھر غائب ہو گیا۔ زارا کہ تم ٹھیک ہو؟ سمیر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، زارا نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولا، اور اس کے بعد سمیر کا دل مطمئن ہو گیا۔ جی پکا؟ زارا مسکرائی۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم لان میں کیوں گئی تھی اور ایسا کیا ہوا تھا تم وہیں بے ہوش ہو گئی؟ سمیر نے اسے جانچتے نظروں سے دیکھا۔ سمیر مجھے کچھ بھی یاد نہیں، وہ تو آپ اور امی بتا رہے ہیں کہ میں لان میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی، زارا پریشانی سے بولی۔ اچھا تم ریلیکس کرو، تم اپنے دماغ پر زور نہ دو، سمیر نے نرم لہجے میں کہا۔ زارا نے سر جھکایا۔ سمیر نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میرا دل بالکل بھی نہیں مان رہا، اگر ٹھیک نہیں ہو تو میں آج آفس نہیں جاتا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں نیند میں چڑھ کر لان میں چلی گئی، اس لیے مجھے کچھ یاد نہیں۔ زارا نے سمیر کی تسلی کے لیے نیند میں چڑھنے کا بہانہ بنا دیا۔ اچھا لیکن آج میں نہیں جا رہا، سمیر نے ٹائی کھولتے ہوئے کہا۔ بھی نہیں، آپ آج جا رہے ہیں، زارا نے اس کی ٹائی باندھتے ہوئے کہا۔ ارے تم کیسی بیوی ہو؟ دوسروں کی بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر ہر وقت اس کے سامنے رہے، ایک تم ہو کہ مجھے زبردستی آفس بھجوا دیتی ہو۔ تم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ کبھی کہہ دو کہ سمیر آج آفس مت جانا۔ سمیر نے تھوڑی سی ناراضگی سے کہا۔ مجھ سے تو آپ بالکل بھی امید ہی نہ رکھیں، چلیں اب بہت زیادہ باتیں ہو گئی ہیں، اب جائیے بھی۔ زارا اسے دکھلتے ہوئے مین گیٹ تک لے آئی۔ بڑی ہی کوئی خوبصورت بیوی ہوں، پتہ ہے مجھے۔ سمیر نے کچھ کہنا چاہا لیکن زارا نے اس کی تیزی سے بات کاٹتے ہوئے بولی۔ ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں۔ سمیر نے ہنس دیا۔ لان میں کھڑا کوئی مسلسل زارا کو گھورے ہی جا رہا تھا۔ چلیں اب آپ جائیے، سمیر ڈرامہ کرنے لگا۔ سمیر، زارا نے اسے آنکھیں دکھائی۔ میرے باس سے ظالم تو تم ہو یار، جا رہا ہوں، خدا حافظ، امی کا اور اپنا خیال رکھنا۔ اس نے زارا کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ بیگ لیا اور کار میں بیٹھ گیا۔ اللہ حافظ سمیر، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، زارا نے چلاتے ہوئے کہا اور وہاں سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ اندر اپنے گھر میں آ گئی۔ زارا کے اندر جاتے ہی وہ ہوا میں غائب ہو گیا۔
صبح والا سب قصہ بلائے وہ روز کی طرح اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ پل پل دل کے پاس تم رہتے ہو، جیون میٹھی پیاس تم کہتے ہو، پل پل دل کے پاس تم رہتے ہو۔ زارا یہ سانگ گنگنا کر اپنے کاموں میں مصروف تھی، اس بات سے بے خبر تھی کہ کچن کی کھڑکی جو ان کی لان کی طرف کھلتی تھی وہ وہاں کھڑی ہو کر کوئی اسے دیکھنے میں مگن تھی۔ کل جسے دیکھا تھا میں نے اپنی آنگن میں، تم مجھے باندھ لو بندھن میں، یہ کیسا رشتہ ہے اور یہ کیسے سپنے ہیں، بیگانے ہو کر بھی کیوں لگتے ہو کہ اپنے ہیں۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ ڈر ڈر کے کہتی ہوں، پل پل دل کے پاس تم رہتے ہو۔ تارا اپنے کام میں بہت ہی زیادہ مصروف تھی جب اس کا موبائل بجا۔ موبائل بار بار بجتا ہی جا رہا تھا اور سمیر کا نام آ رہا تھا۔ زارا نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کیا۔ السلام علیکم جناب، زارا نے خوش دلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام محترمہ، سمیر کی آواز اسپیکر پر گونجی۔ جی تو کیسے یاد کیا؟ زارا کچن کی سلیب سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوتے ہوئے کہا۔ کیسی ہو تم؟ زارا نے جواب میں کہا، جیسے میں تھوڑی دیر پہلے تھی۔ مسکراتے ہوئے زارا نے جواب دیا۔ مطلب خوبصورت۔ سمیر شاکڈ ہوا۔ اچھا مجھے مکن نہ لگائیے گا، زارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ سمیر نے کیکا لگاتے ہوئے کہا، نہیں مجھے تو مکن پسند ہی نہیں ہے۔ بتائیے کہ آپ نے کال کیوں کی؟ آپ کو کوئی کام تھا؟ زارا نے جان بوجھ کر پوچھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سمیر روز کی طرح اسے اس وقت کال کرتا ہے۔ کیوں جی، میں آپ کو بغیر کام کے کال نہیں کر سکتا۔ زارا کا جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا کہ باہر سے زوردار آواز آئی۔ لانچ میں لگا فوٹو فریم جس میں زارا اور سمیر کی شادی کی تصویر تھی، وہ فریم ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے گر گیا۔ میرے خدایا، یہ کیسے گر گیا؟ زارا نے سر پر ہاتھ مارا۔ ارے کیا ہوا زارا، مجھے بتاؤ۔ کچھ نہیں، وہ فریم ٹوٹ کر گر گیا، سمیر کو نیچے نگاہیں دوڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا لیکن وہ کیسے گر گیا؟ زارا نے جواب دیا، پتہ نہیں، امی بھی یہاں نہیں ہے اور میں کچن میں تھی۔ ہاں اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، یہ سب میں خود ہی صاف کر لوں گی، زارا نے کانچ کے ٹکڑے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے لیکن دھیان رکھو کہ کہیں ہاتھ میں ہی نہیں لگ جائیں۔ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم، زارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ، رکھیے گا اپنا، سمیر نے مسکراتے ہوئے کال کر دی۔ زارا نے اپنا فون ٹیبل پہ رکھ دیا اور ایک نگاہ فرش پر دوڑائی اور پھر جھاڑو لا کر صاف کرنے لگی۔ کانچ کے ٹکڑے اٹھاتے وقت ایک کانچ کا ٹکڑا اس کی انگلی میں گھس گیا۔ کچھ، زارا دبی دبی آوازوں میں بولی۔ زارا کی انگلی سے کافی خون بہنے لگا۔ زارا نے جب اپنی انگلی دیکھی سا گھبرانے لگی۔ اس کے بعد اس نے یہ سب نظر انداز کر دیا اور کانچ اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیے اور وہ واپس گھر کے اندر آ گئی۔ زارا کے جیسے ہی گھر کے اندر آنے کے بعد ہی وہ ڈسٹ بن کے پاس گیا، وہ شیشہ اٹھایا جس پہ زارا کا خون گرا ہوا تھا، خون کے قطرے اپنے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ کیا ہوا زارا؟ یہ آواز کیسی تھی اور آپ کے ہاتھوں سے خون کیوں بہہ رہا ہے؟ سکینہ نے آ کر اتنے سارے سوال پوچھے۔ زارا نے جواب میں بولا، کچھ نہیں امی جان، وہ بس فریم ٹوٹ گیا تھا اور کانچ اٹھاتے سمے میرے ہاتھ میں گھس گیا۔ زارا نے اپنی انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ اچھا اس پر کچھ باندھ لو، میں ذرا مارکیٹ سے کچھ سامان لے کر آتی ہوں، سکینہ بیگم نے اپنا شال اوڑھتے ہوئے کہا۔ امی یہاں کی مارکیٹ بہت ہی زیادہ دور ہے، اگر آپ کو کچھ چاہیے تو آپ سمیر کو بتا دیں، وہ آپ کے لیے لے کر آ جائے گا، زارا نے کہا۔ نہیں بیٹا، میں چلی جاؤں گی، اتنی دور بھی تو نہیں ہے، تھوڑی سی چہل قدمی ہی ہو جاتی ہے، ورنہ تو سارا دن فضول گھر میں بیٹھی رہتی ہوں۔ ویسے بھی میں اکیلے تھوڑی جا رہی ہوں، پاس والی سروت ہے نا، کے ساتھ ہی جا رہی ہوں، سکینہ بیگم نے کہا۔ اچھا امی ٹھیک ہے، لیکن جلدی آ جائے گا، زارا نے کہا۔ ٹھیک ہے میری امی، خدا حافظ، سکینہ بیگم مسکراتے ہوئے گھر سے نکل گئی۔ زارا نے دروازہ بند کیا اور دوبارہ کچن میں آ گئی۔ زارا اپنے کام میں مشغول ہی تھی کہ دروازہ بجا۔ ارے اب اس وقت کون آ گیا؟ بڑبڑاتے ہوئے کچن سے نکلی۔ آپ اتنی جلدی آ گئی؟ زارا نے دروازہ کھولا تو سامنے سکینہ بیگم کو کھڑا پایا۔ ہاں بس وہ سروت جا ہی نہیں رہی تھی،
तुम्हें तो पता है कि अकेली तो मेरी हिम्मत ही नहीं, इसलिए वापस आ गई। अच्छा ना, तो बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर तो आओ ना। मैंने सकीना बेगम को देखा जो अब तक बाहर खड़ी थी। तुमने तो अंदर आने की इजाजत ही नहीं दी। सकीना बेगम अजीब सी अंदाज में बोली। क्या हो गया है अम्मी, आपको कब से इजाजत मांगने की जरूरत पड़ी? आपके लिए तो इस घर के दरवाजे हमेशा ही खुले हैं। जारा ने सकीना बेगम को हैरत से देखकर कहा। अच्छा, तो पक्का मैं अंदर आ जाऊं ना? सकीना बेगम ने इजाजत मांगी। जी, जारा ने मुस्कुराते हुए कहा। सकीना बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो अपने कदम बढ़ाकर घर के अंदर चली आई। अच्छा अम्मी, आप मुझे तब तक ये पालक काट दें, मैं जब कोई और काम कर लेती हूँ। आज शायद समीर घर जल्दी आ जाए। चाह रही हूँ कि उनके लिए कोई अच्छा सा खाना तैयार कर लो। ज़ारा ने पालक और नाइफ को टेबल पे रखते हुए कहा। सकीना बेगम ने सर हाँ में हिलाकर हाँ कर दी। सकीना बेगम के हाँ करने के बाद ज़ारा ने शुक्रिया कहकर कमरे में चली गई। कसम से यार, इतना तो कोई बच्चा भी नहीं फैलाता जितना ये फैलाते हैं। हद है, ज़ारा ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा। आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा सब कुछ समेटने बैठ गई और उसके बाद वो थक कर बेड पर बैठ गई। ज़ारा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके बाल उड़ रहे हैं, जैसे कि कोई फूंक मार रहा हो। ज़ारा ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन पूरे कमरे में उसके सिवा और कोई भी नहीं था। ना ही उसके रूम का पंखा खुला हुआ था और ना ही खिड़की खुली हुई थी और ना ही कहीं और से हवा आ रही थी। ज़ारा ये सब सोच ही रही थी कि फौरन से बेल बजी। लगता है कि समीर आ गए हैं, ज़ारा ने सोचा और फौरन दरवाजा खोलने चली गई। ज़ारा के बाहर कमरे से निकलने के बाहर ही कमरे में काला धुआं उड़ना शुरू हो गया। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, लेकिन सामने खड़ी शख्सियत देखकर की मुस्कुराहट हैरानी में तब्दील हो गई। सॉरी बेटा, आने में थोड़ी देर हो गई। सरवत मुझे अपने घर ले गई थी। उसकी बेटी चाय बनाकर ले आई थी और मैं मना नहीं कर सकी। सकीना बेगम ने घर में दाखिल होते हुए कहा। अम्मी, आप? ज़ारा ने कहा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है। होप आपको ये कहानी अब तक इंटरेस्टिंग लग रही होगी। आगे क्या होगा, आपको इसके लिए एपिसोड 2 का वेट करना पड़ेगा। शेयर करना चाहते तो नीचे इंस्टाग्राम के लिंक पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और आपको नई वीडियो चाहिए तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सेहत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलग कहानियाँ। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आई होप आप इस कहानी को ज़रूर एंजॉय करेंगे। नॉवेल अनदेखी मखलूक एपिसोड 2। जैसे कि आप सब ने एपिसोड 1 में सुना कि जैसे ज़ारा ने दरवाज़ा खोला तो सामने सकीना बेगम को पाया। तो आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। अम्मी, आप? ज़ारा ने दरवाज़ा खोला और पीछे पीछे सकीना बेगम के साथ लॉन में आ गई। हाँ मैं। क्यों क्यों क्या हुआ? सकीना बेगम ने ताज्जुब से सामान मेज पर रखते हुए कहा। लेकिन अम्मी, आप तो कह रही थी कि सर्वे नट्टी नहीं जा रही हैं। आपकी तो जाने की हिम्मत ही नहीं, तो आप दोबारा कब गई? ज़ारा हैरत में मुब्तला थी। दोबारा? क्या कह रही हो? मैं दोबारा वापस घर कब आई थी जो मैं वापस जाऊंगी? और मैंने कब कह दिया कि सर्वित नहीं जा रही है? भाई, अभी उसी के साथ तो मैं वापस आ रही हूँ। सकीना बेगम ने अपनी बेटी को हैरत से देखकर कहा। ज़ारा बिना जवाब दिए किचन में भाग गई। उसने आसपास निगाहें दौड़ाई तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन डाइनिंग टेबल पर बोल टीना बेगम ने ज़ारा के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ ज़ारा? ज़ारा के मुंह से छींक निकली। अरे ज़ारा बेटा, मैं हूँ। ज़ारा किसी सदमे के हालत में उनसे लिपट गई। क्या हुआ ज़ारा? टीना बेगम ने परेशानी से पूछा। फिर ज़ारा ने उन्हें सारा वाकया गोश गुजार कर दिया। फिर सकीना बेगम उन्हें किचन से बाहर ले आई। ज़ारा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सकीना बेगम ने उसको टोकते हुए कहने लगी कि तुम आराम करो। ज़ारा अपने कमरे में आई और आराम करने के इरादे से लेट गई, लेकिन वो वाकया बार बार अब भी ज़ारा के जहन में आहे जा रहा था। ज़ारा बार बार ख्याल झड़कते लगी, लेकिन फिर भी वही सब कुछ सोचने लग जाती। फिर काफ़ी मुश्किल से नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। फिर वो मुकम्मल सो गई।
کچھ دیر بعد زارا کو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کوئی اس کے بالوں میں انگلی چلا رہا ہو۔ زارا ڈر کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے زارا، میں ہوں۔ سمیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اوہ! زارا نے سمیر کو دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ کیا ہوا زارا؟ کالا بتا رہی تھی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ زارا کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سمیر نے کہا۔ نہیں سمیر، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ جو سب میں نے دیکھا وہ بالکل سچ تھا۔ اور امی جان رہی؟ زارا نے اپنا ہاتھ سر پر تامتے ہوئے کہا۔ کیا دیکھا تم نے؟ سمیر نے پوچھا، اور جواباً زارا نے سارا قصہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ ارے زارا، یہ تمہارا وہم ہوگا۔ ہم نے ابھی تو شفٹ کیا ہے اور تم نے گھر کی سیٹنگ کرنے کی تو بہت ہی زیادہ جلدی تھی۔ کیسے تم پورا دن گھر کی سیٹنگ میں لگا لیتی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ تم تھک گئی ہو، اور یہ سب تو تھکن کی وجہ سے ہو ہی جاتا ہے۔ سمیر نے اسے سمجھایا۔ نہیں سمیر، یہ سب تھکن کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد زارا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا دیکھو، جب میں آفس میں تھک جاتا ہوں نا بہت سارا کام کر کے، تو مجھے تمہاری یاد آتی ہے۔ پھر مجھے ہر جگہ تم ہی نظر آتی ہو۔ تو اب بھی میں یہی کہوں کہ تم بھی کوئی بھوتنی یا چڑیل ہو جو مجھے ہر جگہ نظر آتی ہو؟ سمیر نے لب دباتے مسکراتے ہوئے کہا۔ سمیر، زارا نے ہنس کر کہا۔ اچھا چلو اٹھو، کچھ بھی نہیں ہے۔ کھانا تیار ہے، تم کھانا کھا لو۔ ویسے تم بہت ہی زیادہ چالاک ہو، بیماری کا بہانہ کر کے بیچاری میری خالہ کو کام پر لگا دیا۔ اٹھو اب شاباش، سمیر نے گھورتے ہوئے کہا۔ آپ چلیں تو صحیح، میں فریش ہو کر آ رہی ہوں، زارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوکے، لیکن جلدی آ جانا، سمیر نے اسے دیکھ کر کہا۔ اوکے باس۔ زارا ہنستی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ کیا وہ سب واقعی میرا وہم تھا؟ زارا نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے کہا۔ شاید ہو بھی سکتا ہے، میں فضول میں ہی سوچ رہی ہوں۔ امی اور سمیر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ زارا نے سر جھٹکا اور واش روم سے نکل آئی۔ زارا کے جاتے ہی شیشے میں کسی کا وجود نظر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اگلے ہی صبح سمیر کے جاتے ہی زارا کاٹیج کے اوپر والے پورشن میں صفائی کرنے کے لیے آئی۔ اف، اتنی دھول یہاں ہے، زارا نے منہ پر دوپٹہ رکھتے ہوئے کہا۔ یار، یہ کھل کیوں نہیں رہا ہے؟ زارا اوپر موجود کمرے کا دروازہ کھولنے کی بھرپور کوشش کرتی رہی۔ لگتا ہے کافی ٹائم سے بند رہنے کی وجہ سے بالکل جام ہو گیا ہے۔ کیا کروں؟ زارا نے ہار مانتے ہوئے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ چلو آج کوئی اور کام کر لیتے ہیں، یہ تو کھل ہی نہیں رہا۔ زارا واپس نیچے جانے کے لیے مڑی تو زارا کے مڑتے ہی کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ یہ کیسے کھل گیا؟ زارا چونک کر مڑی۔ زارا نے آس پاس نظر دوڑائی تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ قدم اٹھاتے ہوئے وہ کمرے کے اندر آ گئی۔ کمرے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے دیوار پر لگے ہوئے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ زارا کی نظر سامنے لگی بڑے سے کھڑکی پہ پڑی تو وہ چلتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ کھڑکی پر کافی دھول جمی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کے پاٹک کھول دیے۔ واہ! سامنے کا نظارہ دیکھ کر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ سامنے دور دور تک ہریالی ہی ہریالی تھی، کھلا آسمان، اور وہاں دور بہتا جھرنا اس جگہ کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہا تھا۔ یہ جگہ تو واقعی بہت حسین ہے، زارا نے غور سے دیکھ کر کہا۔ تمہاری طرح زارا؟ کسی نے زارا کے کان میں سرگوشی کی۔ کون؟ زارا چونک کر مڑی تو آس پاس کمرے میں نظریں دوڑائی۔ اس کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، بالکل خالی تھا۔ اف، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، زارا نے خود کو تسلی دی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور وہاں کی صفائی ختم کر کر وہ دروازے کو بند کر کے نیچے چلی گئی۔ زارا کے اس کمرے سے جاتے ہی کھڑکی کے پاس سے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ سمیر، کل تو سنڈے ہے، اس کا مطلب آپ کے آفس کی چھٹی ہے۔ جی ہاں، سمیر نے جواب دیا۔ اچھا تو پھر آپ مجھے اس جگہ کی کل سیر کروانے کے لیے لے کر جانا، زارا نے کہا، اور سمیر نے جواب دیا، جیسا آپ کا حکم۔ سمیر نے سر جھکا کر کہا۔ ہاں، سر تو ایسے جھکا رہے ہو جیسے کہ میری ساری باتیں مانتے ہو، زارا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو نہیں مانتا کیا؟ دیکھ لیں خالہ اپنی بیٹی کو۔
سمیر نے سکینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کب مانتے ہیں آپ میری بات؟ زارا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اچھا بتاؤ کون سی بات نہیں مانی؟ سمیر نے پوچھا۔ زارا سوچنے لگی۔ بتاؤ نا۔ ابھی تو مجھے یاد نہیں آ رہی، آ جائے گی تو بتا دوں گی۔ زارا نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ باز آ جاؤ، سمیر نے کہا۔ سکینہ بیگم دونوں کو خوش دیکھ کر مسکرا دی۔ کمرہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی کہ 1 بج رہے تھے، سب مزے سے سو رہے تھے۔ جب بیل کی آواز پر زارا کی نیند ٹوٹی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ زارا سوچنے لگی۔ بیل کی آواز مسلسل آ ہی جا رہی تھی۔ سمیر، سمیر۔ زارا نے سمیر کو اٹھایا لیکن وہ گہری نیند کے باعث اٹھ نہ سکا۔ آخر باز زارا نے ہار مان لی، کمبل کو دھکیل کر اور شال اڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کون ہے؟ زارا نے بلند آواز میں پوچھا لیکن جواب کچھ بھی نہیں آیا۔ زارا نے ہمت جتا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا جس کی پیٹھ زارا کی طرف تھی۔ جی کون؟ زارا ہمت جمع کرتے ہوئے بولی۔ زارا؟ زارا کو پکارتے ہوئے وہ شخص زارا کے جانب مڑا۔ اس کے بعد زارا نے زور سے چھینک ماری۔ کیا ہوا زارا؟ زارا کی آواز پر سمیر کی آنکھیں کھلی۔ زارا؟ زارا بس آنکھیں بند کیے چیخی ہی جا رہی تھی۔ زارا ہوش میں آؤ، کیا ہے؟ سمیر نے اس کو کندھے سے پکڑا۔ سمیر کا ہاتھ کندھے پر محسوس کرتے ہوئے زارا نے اپنی آنکھیں کھولی۔ سمیر، سمیر، وہ زارا کچھ کہنے لگی لیکن خود کو کمرے کے بیڈ پر دیکھ کر چونک گئی۔ کیا ہوا؟ سمیر نے پوچھا۔ ہاں لیکن میں یہاں کیسے؟ زارا صدمے سے بولی۔ زارا کیسی باتیں کر رہی ہو یار؟ سمیر پریشان ہو گیا۔ کیا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ زارا سوچنے لگی۔ لگتا ہے کہ تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ کیا ہوا ہے لیکن کچھ تو بتاؤ، سمیر نے پوچھا۔ سمیر، وہ میں نے دیکھا، بیل بجی تو میں نیچے گئی۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو ایک آدمی وہاں کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ اس نے میرا نام لیا اور میری جانب موڑا۔ پھر وہ کالے لباس میں تھا لیکن اس کا چہرہ بہت ہی زیادہ عجیب تھا، جیسے جل گیا ہو یا بری طرح جلس گیا ہو، اور اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ زارا بتا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ زارا، وہ صرف ایک خواب تھا۔ تم خود تو کہتی ہو کہ خواب سچے نہیں ہوتے۔ سمیر نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ سمیر، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ سمیر، وہ بہت ہی زیادہ خوفناک تھا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ سمیر، میں بیاں نہیں کر سکتی جس طرح وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ آواز بھی ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ خواب نہیں تھا، وہ سب حقیقت میں ہوا تھا۔ زارا نے روتے ہوئے سمیر کی شرٹ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لی۔ زارا میری جان، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ جب تک میں یہاں ہوں تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ سمیر نے اس کے آنسو صاف کیے۔ لیکن سمیر نے اس کی بات کاٹی اور اس سے کہا مجھ پر بھروسہ رکھو، اور پھر اس نے سر ہلا دیا۔ تو بس اب تم سو جاؤ، میں یہاں ہوں، تم فکر مت کرنا۔ سمیر نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ زارا آنسو صاف کرتے ہوئے چپ چاپ لیٹ گئی۔ سمیر اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ تھوڑی دیر کوشش کے بعد زارا نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ سمیر نے اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور اس کے ماتھے پر اپنا لب رکھ دیا۔ اس وقت وہاں کوئی موجود تھا، کوئی تھا جو نفرت سے سمیر کو گھور رہا تھا۔ سمیر، یہ سب بہت زیادہ خوبصورت ہے، زارا نے پانی میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ تم بھی بہت خوبصورت ہو۔ کسی کی ایک خوفناک آواز سمٹوں سے ٹکرائی۔ زارا ڈر کر پیچھے مڑی تو حیران رہ گئی، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سمیر، زارا نے اسے بلند آواز میں پکارا۔ جواب نہ پا کر اسے آواز دیتے دیتے آگے بڑھتی رہی۔ زارا اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت ہی زیادہ آگے نکل چکی تھی۔ اس کے بعد زارا کو کسی کے رونے کی آواز آئی۔ زارا نے اپنے ارد گرد نظریں دوڑائی تو اسے ایک دور چھوٹی سی بچی پیڑ کے نیچے وائٹ کلر کی فراک پہنی بیٹی نظر آئی۔ زارا کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ زارا کو بچے جی جان سے بہت زیادہ پسند تھے۔ زارا دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ بیٹا،
آپ کیوں رو رہی ہو؟ زارا اس کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ بچی بنا جواب دیے گھٹنوں میں سر دیے رو ہی جا رہی تھی۔ بیٹا، کیا آپ کھو گئی ہو؟ زارا نے پھر سے پوچھا۔ بیٹا، مجھ سے ڈرو مت، مجھے بتاؤ، زارا نے پیار سے پوچھا۔ زارا، زارا، زارا۔ سمیر آوازیں دیتے ہوئے زارا کے پاس آیا۔ زارا نے اس کی آواز سنی اور پیچھے مڑی۔ سمیر، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ سمیر، زارا کانپتے ہوئے کہنے لگی۔ سمیر، آپ مجھے جھرنے کے پاس اکیلے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں تو خود ہی تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، پھر مجھے یہ بچی ملی۔ شاید ہو گئی ہے، بس اسی سے پوچھ رہی ہوں۔ پیچھے کی طرف اشارہ کر کے بچی کا بتایا۔ کون سی بچی؟ سمیر کی آنکھوں میں تیر سمیت آ گئی۔ زارا کا جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ کہاں ہے بچی؟ سمیر آگے آیا۔ سمیر، یہاں بچی تھی، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ رو ہی جا رہی تھی اور اس نے سفید فراک پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا۔ زارا نے سمیر کا کندھا پکڑا، اس کو بات کا یقین دلانے لگی۔ زارا میری بات سنو، یہاں کوئی بچی نہیں ہے، اگر ہوتی تو دکھتی نا، اتنی جلدی غائب تھوڑی نہ ہو جاتی۔ سمیر نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سمیر، میں جھوٹ نہیں کہتی، تم جانتے ہو۔ زارا خفا ہوئی۔ اچھا تم نے دیکھی ہوگی بچی، لیکن وہ انسان کی بچی نہیں، جن کی بچی ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ یہاں جن بھوت ہوتے ہیں۔ سمیر نے جن کو لمبا کھینچتے ہوئے کہا۔ سمیر، زارا نے اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب گھر جلنے کا ارادہ ہے بھی یا نہیں؟ خالہ اکیلے وہاں پریشان ہو رہی ہوگی، اب چلو۔ سمیر نے زارا کا ہاتھ تاما اور وہاں سے لے جانے لگا۔ کیا واقعی یہ میرا وہم تھا؟ زارا الجھ گئی۔ زارا نے جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اف! زارا نے لمبی سانس لی اور سمیر کے ساتھ قدم ملائے چلنے لگی۔ ان دونوں کے جاتے ساتھ ہی وہاں پھر سے بیٹی رونے لگی۔ اس کی آواز خوفناک سے خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے زار چھینک کے بعد اس نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کے آنکھوں سے آنسو کے بجائے خون بہتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالے دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ اب آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے۔ باقی کی سٹوری آپ ایپیسوڈ 3 میں سنیں گے۔ کرنا چاہتے تو نیچے انسٹاگرام کے لنک پر آپ مجھے فالو کر کے میسج کر سکتے ہیں، اور آپ کو نئی ویڈیو چاہیے تو بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور اتنی محنت سے بنائی ہوئی ویڈیو کو لائک اور کامنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، شکریہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل الگ کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئے ہیں۔ آئی ہوپ آپ اس کہانی کو ضرور انجوائے کریں گے۔ ناول اندیکھی وجود ایپیسوڈ 3۔ جیسے کہ آپ سب نے لاسٹ ایپیسوڈ میں سنا کہ کیسے اس کے آنکھوں سے خون بہنے لگا اور اس کے بعد وہ ہوا میں تبدیل ہو گیا۔ زارا، سمیر اسے آوازیں دیتا ہوا کچن میں آیا۔ جی، زارا مصروف انداز میں بولی۔ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل صبح ہی اب میں آؤں گا، اس لیے سب دروازے اچھی طرح بند کر کے سو جانا، سمیر نے گھڑی پہنتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ زارا نے پوچھا۔ بھائی، آفس والوں نے کہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سمیر نے کہا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، زارا اداسی سے بولی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا اور خالہ کا بھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ سمیر زارا کے بال بگاڑتا ہوا نکل گیا۔ زارا اس کے جانے کے بعد مسکرا دی۔ شام کے وقت سکینہ بیگم اور زارا بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی، تب سکینہ بیگم بولی، زارا، آج سمیر نہیں آیا؟ اب تک سکینہ بیگم سویٹر بونتے ہوئے بولی۔ نہیں امی، وہ کہہ رہے تھے کہ اب صبح ہی آئیں گے، زارا نے بتایا۔ اچھا، سکینہ بیگم بولی۔ اچھا امی، میں آپ کے لیے چائے بناؤں؟ ہاں بنا لو، سکینہ بیگم سویٹر بونتے ہوئے مصروف ہو گئی۔ ٹھیک ہے، زارا مسکراتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ زارا، سمیر کے لیے بھی چائے بنا لو۔ زارا کچن میں تھی کہ سکینہ بیگم نے آواز دی۔ امی، سمیر آ گئے کیا؟ زارا نے وہیں سے آواز لگائی۔ سمیر کچن میں داخل ہوا۔
زارا نے آئی برو اچھالتے ہوئے پوچھا۔ آپ تو صبح آنے والے تھے نا؟ ہاں آنا تو صبح تھا، لیکن بس تمہارے بغیر دل نہیں لگا تو جلدی آ گیا۔ سمیر شوق ہوا۔ بس بس رہنے دیں، زارا نے منہ بنا لیا۔ زارا چائے لے کر کچن سے باہر آ گئی۔ سمیر بھی اس کے پیچھے مسکراتا ہوا آ گیا۔ چائے اور ڈنر سے فارغ ہو کر سب اپنے اپنے کمرے میں آ گئے۔ زارا کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اپنے لمبے سیاہ بالوں کو باندھنے لگی۔ سمیر ڈریسنگ ٹیبل کے کونے کے پاس ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ لگا کر اس کے بال کھول دیے۔ کیا ہے سمیر، ایسے تم اچھی لگتی ہو، سمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس ٹائم کون بال کھولتا ہے؟ ویسے بھی اس رات کے ٹائم چڑیلیں بال کھولتی ہیں، اور میں چڑیل نہیں ہوں۔ زارا منہ بناتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اچھا، سمیر بھی بیڈ پر آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ جی ہاں، زارا نے بالوں میں کیچڑ ڈال دیا۔ کوئی بات نہیں، آج چڑیل بن جاؤ۔ سمیر نے کیچڑ اس کے بالوں سے نکال دیا۔ اف، زارا چڑ گئی، آج تم بہت حسین لگ رہی ہو، سمیر نے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ زارا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ سمیر اس طرح کی باتیں اسے یاد تھا۔ سمیر کی اس طرح کی باتیں اس کی تعریف صرف شادی والے دن ہی کی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سمیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ کے ہاتھ اتنے گرم کیوں ہو رہے ہیں؟ زارا نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھا۔ پتہ نہیں، ایسے ہی ہو رہے ہیں، سمیر نے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ زارا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، کیا ہوا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، سمیر ہنسا۔ آج کیا ہوا ہے؟ آپ اتنا عجیب سا بہیو کیوں کر رہے ہیں؟ زارا نے آخری جملہ اپنے دل میں کہا۔ کس سوچ میں گم ہو گئی ہو؟ سمیر نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے لہرایا۔ کسی میں بھی نہیں، زارا نے پھیکی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی۔ سمیر اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ زارا عجیب سے محسوس کر رہی تھی سمیر کے ایسے دیکھنے سے۔ اچھی لگ رہی ہو، سمیر نے اس کے ہاتھ پر اپنا لب رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیا ہوا؟ میں ٹھیک ہوں۔ صبح صبح جب زارا کی آنکھیں کھلی تو زارا نے دیکھا کہ سمیر اس کے پاس بیٹھا مسکرا رہا تھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ آپ کب اٹھ گئے؟ زارا اٹھ کر مسکرانے لگی۔ بس کچھ ٹائم پہلے، سمیر بولا۔ اچھا، سارا جمائی لیتے ہوئے بولی۔ جی بالکل۔ سمیر کچھ بولنے کا کر ہی رہا تھا کہ بیل کی آواز سن کر خاموش ہو گیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ آپ فریش ہو جائیں، میں دیکھ کر آتی ہوں، سمیر نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ زارا کمبل پرے کر کے بیڈ سے اتری اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ زارا نے دروازہ کھولا تو سمیر خوش دلی سے بولا۔ اس کے بعد سمیر اندر آیا۔ سمیر کو دیکھ کر زارا کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ سمیر نے لیپ ٹاپ بیگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ؟ زارا نے گلا صاف کرتے ہوئے بولا۔ جی میں۔ تم اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کہا تو تھا کہ صبح آؤں گا۔ سمیر کو اس کے برتاوے نے الجھن میں ڈال دیا۔ تم آج بہت حسین لگ رہی ہو، ایسے اچھی لگتی ہو۔ زارا کے دماغ میں رات والا منظر گھومنے لگا۔ کیا ہوا زارا، کن سوچوں میں گم ہو؟ سمیر نے تعجب سے پوچھا۔ سمیر، اگر آپ ابھی تو وہ… زارا کانپ گئی۔ کیا ہوا زارا، کیا بولی جا رہی ہو؟ صحیح سے بتاؤ، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ سمیر پریشان ہو گیا۔ تم ایسے ہی بہت خوبصورت لگتی ہو۔ رات والا قصہ اس کے دماغ میں گھومتا ہی جا رہا تھا۔ پھر زارا نے اپنا سر تھام لیا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ سمیر اسے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور اس کے بعد زارا رونے لگی۔ روتے روتے وہیں زمین پر بے ہوش ہو گئی۔ زارا، سمیر بھاگ کر اس کے پاس گیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ زارا، زارا، اس نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ زارا اٹھ کر چپ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ بیڈ سے اتر کر پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کیا ہوا زارا، بتاؤ، تم کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سمیر اس کے پاس آیا۔ وہ تھا، صبح تک تھا۔ زارا پردہ اٹھاتے ہوئے
अटक अटक कर बोली। क्या हुआ ज़ारा, यहाँ कोई नहीं है, तुम इतना क्यों डर रही हो? वो समीर सभी वो रात को। ज़ारा ने जवाबन सारा किस्सा समीर को बता दिया। मतलब है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कल घर आया ही नहीं हूँ। समीर, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब क्या हो रहा है? मैंने तो पहले भी आपको बताया था, अम्मी को और आपको। अम्मी की शक्ल में कोई घर में आया था, ज़ारा अटक अटक कर बोली। समीर ने कुछ कहना चाहा लेकिन ज़ारा बोली, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो चले आइए मेरे साथ, अम्मी से पूछते हैं। ज़ारा ने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ किए और समीर का हाथ पकड़कर उसे सकीना बेगम के कमरे के पास ले जाने लगी। अम्मी अम्मी, दरवाज़ा खोले। क्या हुआ ज़ारा, सब खैर तो है ना? सकीना बेगम दरवाज़ा खोलते हुए परेशानी से बोली, अम्मी, कल समीर घर आए थे ना? नहीं, क्यों? देखो, मैं क्या कह रहा था ना। अमीर ने ज़ारा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आला ये कह रही थी कि मैं आपके सामने मैं घर पर आया था और हमने साथ में खाना भी खाया था। ज़ारा ने अपना सर पकड़ लिया। क्या हुआ है ज़ारा, समीर कब आया था घर पर? उसने तो कहा ही था कि वो सुबह ही आएगा। सकीना बेगम ने कहा। अम्मी, ज़ारा कुछ बोलने लगी लेकिन समीर ने रोक दिया। अल्लाह, आप आराम करें। ज़ारा, तुम मेरे साथ आओ। समीर ने उसका हाथ पकड़ा। सकीना बेगम ने सर हाँ में हिला दिया। लेकिन समीर, ज़ारा ने कुछ कहना चाहा लेकिन समीर ने उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बेड पर सोते हुए सकीना बेगम पर नजर डाली। उसके चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी। देखते ही देखते वो एक काले धुएं में तब्दील हो गया। समीर, मेरी बात का यकीन करें, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। समीर, मैंने उसे देखा है, वो पूरी रात मेरे कमरे में मेरे साथ ही था। समीर, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। कुछ पल की बात होती तो मैं मान लेती। ये मेरा वहम है, लेकिन ये मेरा वहम नहीं है। समीर, मुझे आवाज़ आती है, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, नाम ले रहा है। उस दिन वो बच्ची और मैंने आपको बताया था कि अम्मी की शक्ल में कोई घर में आया था। समीर, ये मेरा वहम नहीं है, यहाँ पर कुछ तो अजीब है। इतना भी हुआ, मैंने मान लिया कि वो मेरा वहम है, लेकिन ये नहीं मान सकती। मेरी बात को समझने की कोशिश करें समीर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ज़ारा रोते हुए बोली। ज़ारा मेरी जान, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन तुम खुद ही सोचो, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं आता तो खाला भी कहती ना, लेकिन वो भी वही कह रही है। समीर ने उसके आंसू साफ किए। समीर, मैं नहीं जानती कि अम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ज़ारा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात का यकीन कैसे दिलाए। अच्छा, तुम आराम करो, मैं आता हूँ। समीर ने उसे बेड पर बिठाया। नहीं नहीं समीर, आप कहीं मत जाइए, वो फिर से आ जाएगा। ज़ारा ने समीर का हाथ पकड़ा और उसे जाने ना दिया। अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं हूँ, तुम सो जाओ। ज़ारा लेट गई। समीर, आपको मुझ पर यकीन है ना? ज़ारा ने पूछा। हाँ हाँ, तुम आराम करो अब। समीर ने ज़ारा के माथे पर हाथ रखा। ज़ारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या ज़ारा के साथ कोई मेंटली इशू हो गया है? अगर वो कुछ ये सब कह रही है, क्या वो सच है? अगर वो सच होता तो खाला को भी महसूस होता। मुझे डॉक्टर से बात करनी चाहिए। समीर ज़ारा को देखते हुए सोचने लगा। कल तुझको देखा था मैंने अपनी आंगन में, जैसे कह रहे हो कि बांध लो मुझे अपनी बंधन में। किसी की गुनगुनाने पर ज़ारा की आंखें खुली। ज़ारा ने अपनी इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। वो जंगल में किसी पुराने दरख्त के नीचे लेटी हुई थी। कोई काले लिबास में भयानक आवाज में गुनगुनाते हुए उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। ज़ारा खौफजदा हो गई। ज़ारा, तुम उठ गई हो? वो पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ बोला। ज़ारा ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख दिए। वो उसे पुकारता हुआ उसके करीब आने लगा। ओह, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मेरे पास मत आना।
لیکن وہ مزید اس کے پاس آتا جا رہا تھا۔ اب آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا اور آگے کیا ہونے والا ہے یہ بھی، اور ساتھ میں آپ کو باقی کی سٹوری ایپیسوڈ 4 میں سننے کو ملے گی۔ واقعات یا کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتے تو نیچے انسٹاگرام کے لنک پر آپ مجھے فالو کر کے میسج کر سکتے ہیں، اور آپ کو نئی ویڈیو چاہیے تو بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور اتنی محنت سے بنائی ہوئی ویڈیو کو لائک اور کامنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولے گا۔ تھینکس فار واچنگ، شکریہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ہوپ آپ صحت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل الگ کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئے ہیں۔ آئی ہوپ آپ اس کہانی کو ضرور انجوائے کریں گے۔ ناول اندیکھی مخلوق ایپیسوڈ 4۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، ایپیسوڈ 3 کے اینڈ میں سکینہ بیگم بن کر اس نے کیسے ان لوگوں سے جھوٹ بولا، اس کے بعد کیا ہوا، آئیے آگے جانتے ہیں۔ کیا ہوا زارا؟ سمیر اس کی آواز پر بھاگتا ہوا آیا، اور زارا صرف چیخی ہی جا رہی تھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے۔ کیا ہوا زارا؟ اٹھو، میں ہوں سمیر۔ سمیر نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ہاں، زارا اچھل کر بیٹھ گئی۔ زارا اٹھ کر اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ اپنی کالی کالی نظروں سے دیکھ کر وہ یہ سب دیکھ کر بالکل پرسکون ہو گئی کہ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ زارا، سمیر نے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرا۔ سمیر، زارا اس کے سینے سے لگ گئی اور بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا زارا؟ کوئی برا خواب دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ، مجھے کچھ تو بتاؤ۔ سمیر اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے پریشانی سے بولا۔ پھر زارا نے اسے روتے روتے اپنا خواب بتایا۔ ارے زارا، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ تم ہی تو کہتی ہو کہ خواب سچے نہیں ہوتے۔ سمیر نے اسے الگ کرتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ سمیر، یہ سب خواب تھا، وہ جو رات کو ہوا اور وہ جو ہوا۔ سمیر، یہ سب بالکل بھی نیچرل نہیں ہے۔ سمیر پلیز، کوئی میری بات پر بھی یقین کرو، زارا روتے ہوئے بولی۔ مجھے یقین ہے تم پر۔ اچھا ٹھیک ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تم ابھی فریش ہو جاؤ اور کچھ لے لو۔ ٹھیک ہے، سمیر اس کے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ زارا چپ چاپ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ سمیر نے ایک گہری سانس لی۔ سب آخر ہو کیا رہا ہے؟ امی نے ایسا کیوں کہا ہے کہ سمیر گھر پر نہیں آیا؟ نے اپنے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارتے ہوئے کہا۔ میں کیسے یقین دلاؤں سمیر کو؟ منہ کو تولیے سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ زارا نے شیشے میں دیکھا تو اس کے نظر آیا کہ شیشے میں کوئی اس کے پیچھے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ زارا ہمت کر کر پیچھے مڑی تو وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پھر ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر وہ واش روم سے نکل گئی۔ کسی کا خوفناک کہکہا اس کے کانوں میں گونجا۔ زارا بھاگتی ہوئی کمرے سے ہی نکل گئی۔ خالہ، میں زارا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ سمیر نے سکینہ بیگم سے پوچھا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے زارا کو؟ وہ فکر مند ہو کر بولی۔ پتہ نہیں، سمیر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ چلیں گی ہمارے ساتھ؟ سمیر نے پوچھا۔ نہیں، یہاں پر بھی کوئی ہونا چاہیے نا، تم زارا کو لے کر جاؤ۔ سکینہ بیگم نے شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اتنے میں زارا بھی آ گئی۔ زارا چلو، زارا کو دیکھتے ہوئے سمیر نے کہا، جو ابھی ابھی لان میں داخل ہوئی تھی۔ کہاں؟ زارا نے تعجب سے پوچھا۔ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سمیر اس کا ہاتھ پکڑ کر کوٹیج سے باہر نکل آیا۔ اللہ کے مان میں جاؤ، سکینہ بیگم بولی۔ سمیر، زارا دبی دبی آواز میں چلائی۔ کیا ہوا زارا؟ وہ الجھا ہوا تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں، تو پھر آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ زارا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں جانتا ہوں، لیکن پلیز ایک بار میری خاطر پلیز، التجا کی۔ زارا نے سر ہاں میں ہلایا اور اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ السلام علیکم، میرین، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، سمیر اور زارا نے ساتھ میں ہی جواب دے دیا۔ پلیز سیٹ، ڈاکٹر میرین نے زارا کو بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ آپ باہر ویٹ کریں، آپ سے میں بعد میں بات کرتی ہوں، ڈاکٹر میرین نے سمیر سے کہا۔ سمیر سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا اور زارا چیئر پر بیٹھ گئی۔ زارا کے بیٹھتے ہی ڈاکٹر میرین نے ایک دراز کھولا
ایک ٹیپ ریکارڈر باہر نکالا اور ٹیپ ریکارڈر آن کر کے میز پر رکھتے ہوئے زارا کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر میرین نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ زارا نے دھیمی آواز میں بولا، ماشاء اللہ، زارا تو بہت ہی اچھا نام ہے آپ کا۔ ڈاکٹر میرین نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ، زارا نے دھیمی انداز میں بولا۔ زارا، میں آپ سے کچھ سوالات کروں گی، ان سارے سوالات کا آپ مجھے صحیح جواب دینا، وہ دوستانہ انداز میں بولی۔ زارا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ زارا، آپ کو کون تنگ کرتا ہے؟ ڈاکٹر میرین نے اس کا چہرہ باغورے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زارا کے چہرے پر خوف کی لکیریں نمودار ہوئی۔ زارا، بتاؤ، کیا کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے اور آپ کیا دیکھتی ہو؟ مجھ سے شیئر کرو۔ پھر سے وہ بولی، کیا آپ میری بات پر یقین کریں گی؟ سمیر کو لگتا ہے کہ میں پاگل ہو گئی ہوں اور وہ سچ۔ زارا کانپنے لگی۔ میں یقین کروں گی، مجھے بتاؤ، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جواباً زارا سب انہیں بتانے لگی۔ کیا آپ میری بات پر یقین کرتی ہو؟ زارا نے اسے امید سے دیکھ کر پوچھا۔ میرین نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ سوال اور پوچھے۔ ڈاکٹر میرین نے زارا کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ زارا، تم یہاں رکو، میں ابھی آتا ہوں، سمیر نے کہا۔ زارا کے باہر آتے ہی وہ اسے ویٹنگ روم میں بٹھا کر اندر آ گیا۔ مسٹر سمیر، یہ کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، آپ انہیں استعمال کروائیں۔ ڈاکٹر میرین بولی۔ کیا ڈاکٹر، انہیں کیا ہوا ہے؟ سمیر پریشانی سے بولا۔ دیکھیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اکثر ایسا ہی ہو جاتا ہے، اگر ہم کچھ زیادہ سوچنے لگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے پاس ہی ہیں۔ وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہو رہی ہیں جس سے انسان دو چیزوں میں بٹ جاتا ہے۔ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ انسان اپنے سوچ کے تخلیق کی ہوئی چیزوں کو سچ سمجھنے لگتا ہے۔ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ سب سچ ہو رہا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ ہی رہیں، آپ انہیں اکیلا نہ چھوڑیں، انشاءاللہ وہ جلدی بیٹر ہوں گی۔ سمیر نے گہری سانس لی اور الوداع کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ جب سمیر باہر آیا تو زارا چہرے پر بالکل بھی موجود نہیں تھی۔ زارا، سمیر نے پریشانی سے زارا کو آواز لگائی۔ سمیر کے کانوں میں زارا کی چیخ پہنچی۔ سمیر زارا کی آواز سن کر پریشانی سے ادھر ادھر گھومنے لگا۔ زارا، زارا، کہاں ہو تم؟ وہ زارا کی آواز کے پیچھا کرتا ایک کمرے میں آیا۔ زارا، سمیر نے کمرے کے چاروں طرف نظر گھمائی تو ایک کونے میں زارا بیٹھی ہوئی تھی۔ زارا، کیا ہوا؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سمیر پریشانی سے بولا۔ سمیر وہ۔ زارا ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولتے بولتے رک گئی۔ کیا ہے وہاں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، سمیر نے اسے سمجھایا۔ سمیر میں اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے اپنی بات مکمل کی۔ کیا مطلب؟ سمیر الجھا۔ سمیر، یہاں میری میت رکھی ہوئی تھی، زارا اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے ہوئے روتی ہوئی بولی۔ زارا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سمیر کا دل اس کی حالت پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سمیر، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، یہاں پر آئی تو یہاں ایک میت رکھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ دھانکا ہوا تھا۔ جب میں نے کپڑا اٹھایا تو میں تھی، میں زندہ۔ زارا، میری بات سنو، یہاں کوئی میت نہیں ہے اور تم بالکل زندہ ہو، تم میرے پاس ہو، سمیر نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ زارا نے اٹک اٹک کے پوچھا۔ ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا چلو، گھر پر کالا انتظار کر رہی ہوگی۔ سمیر نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور وہ دونوں اس کمرے سے نکل گئے۔ ان دونوں کے جاتے ساتھ ہی اس کمرے میں میت ظاہر ہونے لگی، وہ میت جو کچھ دیر پہلے زارا کو نظر آ رہی تھی۔ ہوا سے اس کے چہرے پر ڈھکی چادر ہٹ گئی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دیکھنے میں وہ ہو بہو زارا کی شکل کی تھی۔ اس نے زارا پر ایک نظر ڈالی اور ایک زوردار کیکیا لگایا۔ یہاں کچھ تو عجیب ہے، زارا بھی آئے دن اس کی طبیعت کبھی خراب ہو جاتی ہے، کبھی وہ ڈرنے لگ جاتی ہے اور کبھی وہ بے کی باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ کیا کروں؟ یا اللہ، میری بچی کی حفاظت کرنا، اسے ہر بلا سے محفوظ رکھ میرے مالک۔
सकीना बेगम लॉन्च में बैठी खिड़की से बाहर दिखते हुए बोली, न जाने यहाँ क्या मसला है, अजीब सी वीरानी है यहाँ, इतनी खामोशी है पर सुकून नहीं है यहाँ। समीर को बोलूंगी कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके ट्रांसफर करवाओ। सकीना बेगम ने खुद कलामी करते हुए कहा, ए बुढ़िया, यहाँ से ज़ारा कहीं नहीं जाएगी। सकीना बेगम के कानों से दिल दहलाने वाले किसी खौफनाक या गुस्से से बड़ी आवाज गूंजी कि कौन कौन। वो दिल पर हाथ रखकर कहने लगी, वो काम कर कहने लगी। सकीना बेगम इधर उधर नजरें दौड़ाई, तभी डोर बेल की आवाज आई। डोर बेल की आवाज पर वो चूक गए। खुद को संभाल कर वो दरवाजे की तरफ गई और वहां जाकर दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम, समीर ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। वालेकुम सलाम बेटा, सकीना बेगम ने कहा। समीर सोफे पे बैठ गया। तुम लोग बैठो, मैं जाकर पानी लेकर आती हूँ, सकीना बेगम ने ज़ारा को सोफे पे बिठाते हुए कहा। नहीं खाला, आप बैठ जाइए। ज़ारा तुम जाओ, खुद भी पानी पियो और मेरे लिए भी लेकर आओ, समीर ने ज़ारा को ध्यान बटाने के लिए कहा। सकीना बेगम ने ज़ारा को बैठने का इशारा किया। नहीं अम्मी, मैं ले आती हूँ, ज़ारा अपसेट लहजे में कहकर किचन की जानिब चली गई। ज़ारा फ्रिज की तरफ गई और फ्रिज से बोतल निकालने के लिए झुकी तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा है और उसके बालों को छेड़ रहा है। समीर, ज़ारा ये कहते साथ ही पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। ज़ारा को खौफ ने घेर लिया और तेज़ी से किचन से बाहर आ गई। आई होप अब तक आपको ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है? बाकी की स्टोरी आपको एपिसोड 5 में सुनने को मिलेगी। नीचे इंस्टाग्राम के लिंक पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और आपको नई वीडियो चाहिए तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सेहत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलग कहानियाँ। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आई होप आप इस कहानी को ज़रूर एंजॉय करेंगे। अनदेखी मखलूक एपिसोड 5। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एपिसोड 4 में जब ज़ारा फ्रिज से पानी लेने गई तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसके बाद क्या हुआ, आइए एपिसोड 5 में सुनते हैं। डॉक्टर ने क्या कहा समीर? सकीना बेगम बेताबी से बोली। कह रही थी कि डिप्रेशन का शिकार है वो। समीर ने गहरी सांस ली। समीर बेटा, मुझे नहीं लगता कि ये मसला। सकीना बेगम बोल ही रही थी कि उसकी नज़र ज़ारा पर पड़ी जो अभी अभी लॉन में दाखिल हुई। वो कहते कहते रुक गई। ज़ारा के सामने ऐसी कोई भी बात करना उन्हें मुनासिब नहीं लगा। समीर उनके बातों का इंतज़ार कर रहा था। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, सकीना बेगम बोली। लेकिन समीर कुछ बोलने ही लगा था, लेकिन वो भी ज़ारा को देखकर और सकीना बेगम की बात समझ गया। वो खामोश हो गया। ज़ारा उन दोनों के पास चलकर आई और सोफे पर आकर बैठ गई। तुम तो पानी लेने गई थी, समीर ने उसके खाली हाथ देखकर कहा। ओह, ज़ारा कुछ कहने ही वाली थी कि समीर ने उसे रोक दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही चलकर पानी पी लेता हूँ, तुम खाला के साथ बातें करो, समीर ने उठते हुए कहा और ज़ारा ने सर हाँ में हिला दिया। ज़ारा सोफे से उठकर घूमकर खिड़की की तरफ आ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। ज़ारा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? सकीना बेगम ने पीछे मुड़कर देखा और ज़ारा से पूछने लगी। जवाबन ज़ारा अब भी खामोश थी। ज़ारा बेटा जवाब तो दो, सकीना बेगम ने प्यार से पूछा, लेकिन ज़ारा अब भी चुपचाप ही थी और खिड़की से बाहर बस देखे ही जा रही थी। ज़ारा बेटा क्या हुआ? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ज़ारा घूमकर आकर इसके बराबर में खड़ी हुई। लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी, ज़ारा बेरुखी से बोली। क्यों? क्या हुआ ज़ारा, कुछ तो बताओ, क्या हुआ है मेरी जान? सकीना बेगम तड़प कर बोली। आप सब जानती हैं, ज़ारा रुख मोड़ कर बोली। मैं सच में कुछ भी नहीं जानती, कुछ तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है, सकीना बेगम बोली।
امی آپ نے سمیر سے جھوٹ کیوں کہا؟ اب ان کی نظر میں جھوٹی ہو گئی ہوں۔ انہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں پاگل ہوں، لیکن میں پاگل نہیں ہوں، مجھے وہ محسوس ہوتا ہے، کسی کا وجود میرے آس پاس۔ زارا باری آواز میں بولی۔ کیسا جھوٹ؟ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ سکینہ بیگم بولی۔ یہی کہ سمیر رات کو گھر پر نہیں آیا تھا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ امی آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ میں سمیر کے ساتھ آپ کے کمرے میں خود آئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ سمیر گھر پر نہیں آیا تھا۔ آپ گواہ تھی کہ سمیر رات کو گھر آیا تھا۔ زارا نم آنکھوں سے بولی۔ تم لوگ کب آئے تھے صبح میرے کمرے میں؟ میری تو تم لوگوں سے ملاقات صبح ہی ہوئی تھی جب تم لوگ ہاسپٹل جا رہے تھے۔ کیا مطلب؟ ہاں بیٹا، تم دونوں سے میری کوئی بھی بات نہیں ہوئی صبح، اور میری بات ہی نہیں ہوئی تھی ایسی کوئی صبح، مجھے یاد ہے۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ سمیر گھر پر آیا تھا اور دروازہ تو میں نے خود ہی کھولا تھا، اور اس بات پر میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ مطلب امی وہ آپ نہیں تھی۔ زارا وہیں بے ہوش ہو گئی۔ زارا میری جان اٹھو، مجھے پوری بات بتاؤ۔ کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ امی وہ کل رات سے لے کر کچن کے واقعہ تک سکینہ بیگم کو زارا نے سب کچھ بتا دیا۔ یا خدایا رحم! سکینہ بیگم نے زارا کو سینے سے لگایا۔ امی وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ امی پلیز مجھے اس سے بچائیں، زارا روتے ہوئے بولی۔ میں بات کروں گی، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ سکینہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور زارا ان کے گلے سے رکھ کر رونے لگی، اور سکینہ بیگم کے آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ زارا سو رہی تھی اور اس کے کانوں میں ایک بھیانک آواز ان کے کانوں میں گونجی۔ زارا نیند سے جاگ گئی تھی، لیکن وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، اور دوسری بار پھر سے زارا کے قریب سے یہ خوفناک آواز گونجی۔ زارا بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ زارا نے کمبل کا ایک کونا پکڑا اور اسے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس بار آواز اس کے بالکل پاس سے آ رہی تھی۔ زارا کو محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ کوئی اس کے بالوں میں کوئی اپنے بڑے بڑے ناخن کے ساتھ ہاتھ پھیرا رہا تھا، اور زارا کی آنکھیں خوف کی وجہ سے بند تھی۔ زارا کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی آنکھیں کھول کر دیکھے کہ کون یہ سب کر رہا ہے۔ بہت حسین ہو تم، کہتا ہوں۔ وہ اس پر جھکنے لگی۔ یا اللہ رحم! زارا کے منہ سے یہ جملہ نکلا۔ اس کے بعد ایک خوفناک کہکیہ زارا کے کان میں گونجا۔ زارا یہ سب سن کر بہت ہی زیادہ سینک گئی تھی۔ اس کے بعد زارا نے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ غصے سے زارا کو دیکھنے لگا اور اس کی آنکھیں سوکھ انگارے ہو گئی۔ چہرہ جھلسنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کالے دھواں میں تبدیل ہو گیا۔ وہ اس وقت کا جا چکا تھا، لیکن پھر بھی زارا نے آیت الکرسی کی تلاوت چالو رکھی، اور وہ تلاوت کرتے کرتے سو گئی۔ زارا اٹھو! زارا کے کانوں میں سمیر کی آواز گونجی۔ میں کیا ہوا؟ زارا نے سمیر کو پریشان دیکھ کر چونک کر اٹھ کر بیٹھ کر اور یہ سوال کرنے لگی۔ یہ خون کہاں سے آیا تمہاری بالوں میں؟ سمیر نے زارا کے بالوں کی طرف اشارہ کیا، اور جب زارا نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو زارا کے ہاتھ خون میں رنگ گئے۔ جب اس نے مڑ کر تکیے کو دیکھا تو تکیے پر بھی خون کے نشان تھے۔ یہ کیسے؟ زارا بولتے بولتے رکی۔ اس کے دماغ میں رات والا واقعہ گھوما۔ زارا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں کوئی چوٹ لگی تھی کیا؟ سمیر اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ زارا نے سر نہ میں ہلا دیا۔ اچھا تم شاور لے لو پہلے، سمیر نے زارا سے کہا۔ زارا بنا کچھ بولے شاور لینے چلی گئی۔ زارا جب شاور لے کر آئی تو سمیر اس کا منتظر تھا۔ اچھا ادھر آؤ، سمیر نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ زارا نے لمبی سانس لی اور اس کے جانب بڑھ گئی۔ زارا یہاں تو کوئی بھی چوٹ کے نشان نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی اور چیز کے نشان ہیں، سمیر حیرت سے بولا۔ اچھا، زارا نے بولا۔ ہاں پر خون کیوں نکل رہا تھا؟ سمیر الجھا۔
زارا کے دماغ میں رات والا قصہ کسی مووی کی طرح چل رہا تھا۔ اچھا ایک کام کرو، تم رات کو تیار ہو جانا، میں تمہیں ڈاکٹر کے یہاں لے جاتا ہوں، پتہ تو چلے کوئی اندرونی چوٹ تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر ٹھیک سے بتا سکتا ہے، سمیر نے کوٹ پہنتے ہوئے کہا۔ نہیں کچھ نہیں ہوا ہے، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہوں میں، زارا اپسیٹ لہجے میں بولی۔ نہیں زارا، چیک اپ کروا لو پلیز۔ خود ہی سوچو، جب کوئی چوٹ ہی نہیں تو خون کیسے نکل سکتا ہے؟ خود ہی بتاؤ، سمیر نے پوچھا۔ میں اگر آپ کو بتاؤں گی تو آپ یقین نہیں کریں گے، پھر آپ مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں گے۔ اس سے بیٹر ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ہی نہیں۔ زارا کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ زارا نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ سمیر کو کچھ بھی نہیں بتائے گی، کیونکہ سمیر اس باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ انہیں لگے گا کہ زارا کی دماغی حالت ٹھیک نہیں۔ زارا کا یہ ناراضگی والا لہجہ سمیر کو بہت ہی زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ میں ناشتہ بنا رہی ہوں، تب تک آپ ریڈی ہو جائیں، زارا کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ سمیر تعجب سے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ زارا زارا، سکینہ بیگم زارا کو آواز دیتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ زارا کہاں گم ہو؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، بندہ جواب بھی دے ہی دیتا ہے۔ سکینہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جی جی امی، زارا چونک کر بولی۔ اچھا زارا، سمیر چلا گیا ہے کیا؟ جی امی، وہ تو کب کے چلے گئے ہیں۔ کیوں امی، آپ کو کوئی کام تھا؟ زارا نے پوچھا۔ نہیں، بس کچھ بات کرنی تھی۔ کون سی بات؟ زارا نے پوچھا۔ یہاں سے جلد از جلد نکلنے کی، سکینہ بیگم بولی۔ شکریہ امی، میری بات پر یقین کرنے کے لیے۔ زارا نم آنکھوں سے مسکرائی۔ میری جان، تم ہمیشہ ایسی ہی مسکرایا رہا کرو۔ سکینہ بیگم کے دل کو اسے مسکراتا دیکھ کر کچھ قرار آیا تھا۔ زارا پھر سے مسکرائی۔ سکینہ بیگم کچن سے نکل گئی اور زارا اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کام کرتے کرتے اسے خود پر کسی کی نظر محسوس ہونے لگی۔ زارا، ایک خوفناک آواز اس کے کانوں تک آ پہنچی۔ اس نے کھڑکی کی طرف نظر گھمائی تو اسے دکھائی دیا کہ وہ کھڑکی کے اس پار چہرے پر پرسرار مسکراہٹ سجائے ہوئے کالے لباس میں اسے دیکھ رہا تھا۔ زارا اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ لے کر اپنے چہرے پر رکھ دیے۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا۔ جب سکینہ بیگم کمرے میں جا رہی تھی تو کسی نے اسے دھکا دیا اور اس کا سر جا کر میز پر لگا اور وہاں سے خون رسنے لگا۔ اوہ، انہوں نے اپنا سر تام لیا۔ بولا تھا نا تجھے کہ زارا یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ کسی کی خوفناک اور ہولناک آواز سکینہ بیگم کے کانوں تک آ پہنچی۔ وہ آواز بہت ہی غصے بھری تھی۔ زارا زارا، سکینہ بیگم بہت ہی خوفزدہ ہو گئی۔ زارا زارا پکارتی جا رہی تھی۔ وہ زارا کو پکارتے پکارتے وہیں گر گئی اور زارا اپنا چہرہ چھپائے اب تک وہاں بیٹھی تھی۔ آئی ہوپ اب تک کی کہانی آپ کو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہی ہوگی، اور آگے کیا ہو سکتا ہے یہ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور باقی کی سٹوری آپ ایپیسوڈ 6 میں سنیں گے۔ میسج کر سکتے ہیں، اور آپ کو نئی ویڈیو چاہیے تو بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور اتنی محنت سے بنائی ہوئی ویڈیو کو لائک اور کامنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، شکریہ۔